السلام علیکم ناظرین، میرے اللہ تعالیٰ کے کاموں پر، اس کی قدرت کاملہ پر، اس کے معجزوں پر دیکھیے تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ میرا اللہ جب کرنے پہ آتا ہے تو کیا کیا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اسی کا ایک مظہر تازہ ترین واقعہ انڈونیشیا میں اس وقت پیش آیا جب ایک والدین کا بچہ، 4 سالہ بچہ، وہ دریا میں گر گیا اور کافی دیر جب ریسکیو ٹیمیں ڈھونڈتی رہیں، والدین ڈھونڈتے رہے، بے چین والدین جن کا بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہو، 4 سالہ بچہ، معصوم پھول، ان کے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، دیکھنے والوں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال جب کوئی چیز پیش آتی ہے، تقدیر کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ دیکھتے رہے، بچہ ان کا ڈوب گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سوائے اس کی لاش کے کچھ باقی بچنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا، وقت بیت چکا تھا۔ اب ریسکیو ٹیمیں آئیں، لاش ڈھونڈتے رہے، بہت وقت بیت گیا، لاش نہیں ملی۔ یکایک انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جو شاید میرا خیال انسانی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بہت بڑا مگرمچھ ہے اور بہت ڈراؤنا اور خوفناک قسم کا مگرمچھ۔ ظاہر ہے مگرمچھ ایک خوفناک قسم کا جانور ہے جسے کسی صلح صفائی کی، کسی اس طرح کی امن و آشتی کی تو آدمی امید ہی نہیں رکھ سکتا۔ مگرمچھ نے جب کشتی کا رخ کیا اور جب تیزی سے وہ کشتی کی طرف بڑھنے لگا تو ایک دفعہ تو اہل کشتی کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن یکایک انہوں نے دیکھا کہ مگرمچھ کے اوپر کوئی چیز ہے، اور جب غور کیا تو وہی 4 سالہ بچہ جو ڈوب گیا تھا اور ریسکیو ٹیموں کو نہیں مل رہا تھا، وہ اس کی پشت پر لدا ہوا تھا اور مگرمچھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اب وہ تھوڑا سا ٹھہرے کہ یہ سب سے حیرت انگیز منظر ہے کہ ایک مگرمچھ جو زندہ کسی کو نہیں چھوڑتا، جس کے جبڑوں میں آئی ہوئی کوئی چیز باقی نہیں بچتی، تو کس طرح سے ایک 4 سالہ بچہ وہ اس کی پشت پہ لدا ہوا ہے اور وہ کشتی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو حوصلہ ہوا کہ یہ کسی اچھی نیت سے آ رہا ہے۔ اب وہ جب قریب آیا تو آہستہ سے اس نے اس بچے کو ان کے حوالے کیا، انہوں نے اپنا بچہ لیا اور مگرمچھ بڑی تیزی سے واپس چلا گیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو بچے پر سوائے ان 2 نشانوں کے جو مگرمچھ نے ظاہر جب جبڑے سے بچے کو پکڑا تھا تو کوئی اور زخم نہیں تھا۔ پورے انڈونیشیا کے میڈیا میں، بلکہ انٹرنیٹ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے پوری دنیا میں یہ واقعہ اس وقت بہت حیرت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے میرا اللہ جب کسی کے دل میں رحم ڈالنے پہ آتا ہے تو وحشی جانوروں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ ایک مشہور ناول ہے الکیمسٹ، کوئلو پائلو نے اسے لکھا ہے، پوری دنیا کی زبانوں میں تقریباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا تھیم یہ ہے، اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ جب میرا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ پہنچانا چاہے تو کائنات کی ساری قوتیں اس کی فیور میں ہو جاتی ہیں، کائنات کی نیچر کی فورسز اس کے لیے تعاون کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے، اور کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک مگرمچھ جو موت کی علامت ہے، جو ہیبت کی علامت ہے، جو زندگی کے خاتمے کی علامت ہے، وہ اس طرح میرا اللہ اس کو رحم اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ والدین کو ان کا پچھڑا ہوا، ان کا ڈوبا ہوا بیٹا اپنی پشت پہ لاد کے ان کو سونپ کے واپس چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کائنات کچھ کی کچھ چاہتی رہے وہ نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی بچے سے فرمایا تھا کہ بیٹا پوری کائنات تیرے خلاف جمع ہو جائے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرا اللہ کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کے بھی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کے ہاں سے تیرے لیے کوئی نفع رک جائے تو پوری دنیا مل کے بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور میرا اللہ جب چاہتا ہے تو پیارے پیغمبر کے گھر کے گرد تنے ہوئے محاصرے سے نبی کریم کو یوں نکال کے لے جاتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیل کو راستہ بنا دیتا ہے، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ میرا اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے نہ صرف بچا لے بلکہ آگ کو گل و گلزار فرما دے۔ یہ دراصل میرے اللہ تعالیٰ کے رحم کا مظہر ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی دریا دلی کا معاملہ ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں، جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو میرا اللہ یقیناً بہت بڑا ہے۔